اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 133 سے سورہ نساء۔ ان اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم لے جائے تم کو ایھا الناس اے انسانوں، ویأتی اور لے آئے عطایاتو سے ہے، بی آخرین دوسروں کو، بی نے اس کو زیر دیا جر دی۔ اگر اللہ چاہے تو اے انسانوں تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا کر آباد کر دے۔ یعنی اللہ نے قوانین بیان فرمائے اور قوانین کے متعلق کہا کہ میں نے تمہیں بھی یہی حکم دیا، تم سے پہلوں کو بھی یہی حکم دیا، اور اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ زمین و آسمان کائنات میری ملکیت ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں غنی کر دوں گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، زمین و آسمان کائنات میری ملکیت ہے اور میں سب سے بے نیاز ہوں۔ تو اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نافرمانی کرو تو میں رب کائنات ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ آباد کر دوں۔ جیسے پہلی قومیں ختم ہوئی، عاد ہوئی، سمود ہوئی، قوم لوط ہوئی، تو ان کی جگہ نئے لوگ آ گئے نا۔ یہی مفہوم ہے کہ میں تم لوگوں کو ختم کر دوں، دوسرے لوگوں کو لے آؤں اور وہ تم سے بہتر دین پر چلنے والے ہوں۔ تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علی اوپر ذالکا اس کے قدیراً قدرت رکھنے والا، اور بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے، کس بات پر؟ ایک گروہ کو ختم کر کے دوسرے گروہ کو آباد کرنے پر۔ کسی بھی ایک گروہ کو ہٹا کر رب کریم جب چاہے دوسرا گروہ آباد کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں ایسا کر رہے اللہ؟ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، ایک جو مہلت جس قوم کے لیے جتنی لکھ دی گئی ہے وہ پوری کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ من جو کوئی کانا ہے یریدو چاہتا ثواب بدلہ دنیا، دنیا کا۔ آپ کو پتہ ہے نا ثواب ثوب سے ہے، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بار بار پہنا جاتا ہے، تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر ملنا، تو بدلے کو کہتے ہیں۔ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا بدلہ۔ اگر کوئی دنیا میں بدلہ چاہتا ہے یعنی اچھی زندگی چاہتا ہے تو فکر مت کرو، تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ کے پاس ملے گی۔ یعنی دنیا طلبی کے لیے بھی کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس۔ یہ اس کانسیپٹ کو کاٹا جا رہا ہے نا جو ہمیشہ سے شیطان نے دین کے متعلق پیدا کیا، آج بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید دین پر چلنے والے لوگ ہمیشہ بھوکے ننگے رہیں گے، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا عام طور پر لوگوں کا تصور دین کے لوگوں کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ انہیں چیتھڑے پہنے ہوئے ہونے چاہیے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ گھٹیا سے گھٹیا بامانے پیشے نہیں، تنخواہ کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، کم ترین سے کم ترین تنخواہ، جیسے کوئی واچ مین آپ رکھتے ہیں تو اس کی بھی جو تنخواہ ہے نا آپ مقرر کرتے ہیں، کچھ بھی مقرر کریں، 2000 4000 5000۔ آپ نے کوڑا اٹھانے کے لیے بندہ لگایا ہے اپنے طور پر محلے میں، تو آپ اس کو بھی پیسے دیتے ہیں نا، چاہے 100 دیتے ہیں چاہے 150 طے کرتے ہیں نا پہلے، اور ایک مولوی کی تنخواہ نہیں طے کرتے نا، بعد میں پھر وہ چندہ جمع کر کے مسجدوں میں تو وہ ان کو جا کے تھما دیتے ہیں، وہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ حق والی بات ہی نہ ہوتی۔ اگر آپ کوڑے والے کا ایک دن پیسے لیٹ کر دے تو کیا کرتا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھانا کوڑا، ہے نا، کیونکہ اس کے حق کی کیفیت ہے نا، اس کو پتہ ہے چاہے 100 روپیہ ملنا ہے میرا حق ہے، لیکن مولوی صاحب بیچارے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو تو ہم صدقہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سبب ہے نا اس کی وجہ سے پھر معیار باقی نہیں رہا، ذہین، پر اعتماد، عقل مند، باصلاحیت لوگ اس فیلڈ میں آنا بند ہو گئے، کیونکہ دنیا بھی تو چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے لیے دوسری راہیں چن لی، اور اس فیلڈ میں صرف وہ لوگ آئے، اکثریت، کچھ لوگ ابھی بھی اللہ کی راہ میں بہت ہمت کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن جو اکثریت آپ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر وہ لوگ ہیں جو فیلئرز ہیں، دنیا میں کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو ماں باپ نے کہا مدرسوں میں ڈال دو، چلو صدقات سے ان کا کام تو چلتا رہے گا۔ اسی لیے پھر اس قدر نا ذہنی انحطاط کا شکار ہے ہمارا مذہبی طبقہ۔ تو یہ ذہن بن گیا کہ دین والوں کے پاس دنیا نہیں ہوگی۔ حالانکہ اگر آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں نا، صحابہ میں بھی جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو بھی دیکھیں تو سارے مالدار تھے،
انہوں نے خود اپنی زندگیوں کو سادہ رکھا ہوا تھا، وہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی غریب آدمی تھے نہیں، بڑے تاجر تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے امیر آدمی تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت امیر تھے. عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ نے زہد کی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، ان کو بہت حصہ ملا جہادوں کی وجہ سے، جنگوں کے اندر. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو وظیفے لگائے تو وہ ہر سال بہت بڑا حصہ حکومت کی طرف سے ملتا تھا، لاکھوں میں رقم ملتی تھی اور گولڈ کوائنز ملتے تھے، تھوڑا بہت نہیں ملتا تھا. پھر جو زمینیں وغیرہ ان کو الاٹ ہوئی فتوحات کے بعد تو بہت تھا، پیسہ بہت آتا تھا. وہ سب فی سبیل اللہ مقاصد پہ خرچ کر دیتے تھے، گھر میں صرف اتنا رکھتے تھے کہ گزارا ہو. وہ ان کا ذاتی فیصلہ، ان کا ذاتی زہد تھا. اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ عنہما بہت مالدار تھے. جب حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیک کیا نا کہ میں خلافت کے دستبردار ہوتا ہوں عہدے سے، اور ساری اسلامی مملکت کی خلافت آپ سنبھالیں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، تو ان شرائط میں انہوں نے اپنا ماہانہ خرچہ بھی طے کیا تھا. اب مجھے اس وقت یاد نہیں کتنے لاکھ انہوں نے مانگے تھے، مگر انہوں نے اینول خرچہ مانگا تھا کہ اتنے لاکھ کوائنز میری فیملی کو ہر سال ملنے چاہیے، اور وہ ملتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیسہ اپنے اخراجات کے لیے لینا جہاں سے آپ کا حق ہو، یہ کوئی قابل شرم بات نہیں. یعنی ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے اچھا دیندار ہو کے یہ خرچہ مانگتا ہے. یعنی ایون مجھ سے کل ایک بہن ملنے آئی تو وہ کہہ رہی تھی اچھا دیندار گھرانہ کہ بھئی بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اگر گھر میں بات کرو تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ویسے تو تم لوگ مدرسے میں پڑھاتی ہو تو ویسے تم لوگ خرچے مانگتی ہو. تو مدرسے میں پڑھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ روٹی نہیں کھانی یا کپڑا نہیں پہننا یا جو ہے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھانا. وہ اخراجات تو ساتھ سے چلیں گے. یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے جتنی تنخواہ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بندہ رکھتا ہے، کم قیمت کپڑا لے لیتا ہے، لیکن لینا تو ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہوا پانی کھا کے زندہ رہیں گے. لہٰذا اگر دین کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب کریم دنیا بھی عطا کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ آخرت کی فکر رکھتا ہے تو میں اسے دنیا بھی دوں گا، اور دنیا جھک مار کر یعنی ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. اور جو صرف دنیا کی فکر کرتا ہے میں اس کی اس فکر کو بڑھا دوں گا اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور دنیا اس کے پاس نہیں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی اس طرح کے فرامین ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دین کی راہ پر چلتا ہے میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا. ان کے لیے آسمان کے اوپر سے رزق اترے گا، پیروں کے نیچے سے رزق آئے گا. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے فرامین قبول کر لو. اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا. وہ تمہارے لیے بارشیں اتارے گا اور تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے مدد دے گا. تو جب اللہ کی راہ پر چلا جاتا ہے نا تو پھر دنیا بھی آتی ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے نا دنیا میں بہتری چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری اولاد کو سب کچھ ملے جو وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہشات پوری ہوں. ہر انسان چاہتا ہے، نارمل بات ہے. تو اس کے لیے یہ کیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب چاہتے ہو نا، سب چاہتے ہو تو دین کی طرف آ جاؤ. جب دین کی طرف آؤ گے تو میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دوں گا. تو دیکھیں ہمیں دعا بھی یہی سکھائی گئی نا، منا کے لیے خصوصیت کے ساتھ، اور ویسے بھی یہ امت مسلمہ کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم سے بچا دے. تو دنیا کی بھلائی بھی ملے گی. اس کا ثبوت کوئی ملتا ہے ہمیں کہ دین کی طرف آئیں گے تو دنیا بھی ملے گی. جتنے بڑے بڑے آئے ہیں سارے دین کی طرف آئے ہیں، تو انہوں نے جیسے محمد علی یا یہ ڈاکٹر جاگرن آئے تھے، حضرت ہاشمی صاحب، سارا دنیا بھی ان کی اچھی ہے، دنیا بھی اچھی ہے. سب سے بڑی مثال دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی. جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے، اور انصار مسلمان ہونے سے پہلے بال بال ان کا قرضے میں جھگڑا ہوا تھا. ہم تو محاورتاً کہتے ہیں نا، سچ مچ بال بال ان کا قرضے میں جھگڑا ہوا تھا، اور سودی قرضے تھے جن کے اترنے کی کوئی سبیل نہیں تھی. ان کی فصلیں تک مستقبل کی رہن رکھی ہوئی تھی. کئی انصاری صحابہ نے اپنے بچے تک رہن رکھے ہوئے تھے. اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ دیکھیں 4-5 سال کے اندر قرضے اتر گئے، اور
جو ہے نا وسائل بڑھنے شروع ہو گئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کیا عالم تھا کہ جب مکہ کی فتح کے بعد مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مال آیا یمن سے, تو اتنا مال آیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اتنا مال دیکھا نہیں تھا. تو بہت سارا مال تھا, بچھا دیا گیا, چادریں بچھا کر نا یا صفیں بچھا کر تو ان کے اوپر ڈال دیا گیا, بہت زیادہ مال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حضرت عباس سے کہا کہ جتنا لینا ہے لے لو, کیونکہ ان سے وعدہ تھا نا بدر کے موقع پر, اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ پیسہ آپ پے کریں گے تو اللہ آپ کو پلٹا کر بہتر مال دے گا. تو انہوں نے اپنے علاوہ 3 اور قیدیوں کا بھی فدیہ دیا تھا. تو عباس رضی اللہ عنہ نے پھر کافی مال اس میں سے لیا جتنا اٹھا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے لوگوں کو بہت دیا, بہت دیا. تو جب انصار میں یہ کوشچن بھی پیدا کیا تھا منافقین نے کہ دیکھو اپنے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تو انہیں مال دینے لگے اور تمہیں نہیں دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار سے یہ بات کی کہ وہ لوگ مال لے گئے, بھیڑ بکریاں لے گئے, اور تم اللہ کے رسول کو لے گئے, تو تم کس چیز سے خوش ہو, ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اتنا مال آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری فتح مکہ کے بعد کے سال گزرے, ویسے تو 5 ہجری کے بعد ہی خوشحالی آ گئی تھی, لیکن برڈن بہت تھا مہاجرین وغیرہ کا. تو لہٰذا مکہ کی فتح یعنی 8 ہجری کے بعد اللہ نے بے حد کشائش دی. خزانوں کے اونٹ آتے تھے. خزانے کس طرح, یعنی کہ یہ زکوٰۃ, صدقات, زکوٰۃ تو اینول ہوتی ہے نا, صدقات بھی آتے تھے, پھر فصلوں کا عشر آتا تھا. تو ماشاءاللہ بہت خوشحالی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زہد برقرار رکھا وہ آپ کا ذاتی فعل تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تو مختصر رہا اور اس میں دوسری چیزوں کی طرف توجہ زیادہ رہی, لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ نے دنیا ہاتھوں میں دے دی. لہٰذا کیسر و کسرا کے محلات جو فتح ہوئے اور جو مال آیا, خصوصاً جو کسرا کا مال آیا, تو وہ ایک یعنی دیکھنے والی چیز تھی کہ جو اس کی مال اور جواہرات تھے. میں نے اب سرچ کیا تھا کہ جب مسجد نبوی کے گرد آگے میدان میں رکھے گئے, تو جو اب مسجد نبوی تو بہت واسٹ ہو گئی ہے, تو سب بیچ میں ہی آ گیا ہوگا. تو اس وقت جو مسجد نبوی تھی اس کے سامنے میدان میں مال سجا دیا گیا. تو عمر جب ممبر پر چڑھے تو اس مال کی چمک جو دھوپ سے آنکھوں میں پڑ رہی تھی سونے چاندی اور جواہرات کی, تو عمر کچھ دیر مبہوت رہ گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس مال کو اکٹھا کیا اور بغیر بددیانتی کے یہاں پر لیا, کیونکہ مال جو ہے آزمائش ہے نا, اور پھر اتنا قیمتی مال ہے. اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے بے حد مال دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب دین کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا خود بخود آئے گی اور اللہ بے تحاشا دیں گے. یہی اللہ یہاں بتا دیں کہ یہ مت سوچو کہ دین کی طرف آ جاؤ گے تو دنیا سے محروم رہ جاؤ گے. اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. وَقَانَ اللَّهُ, اور ہے اللہ سمیعاً سننے والا, بصیراً دیکھنے والا, اور اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب کریم مال جس قدر جس کو چاہے دے سکتا ہے, مگر اللہ حالات جان کر دیکھ کر دیتا ہے. کوئی اہل بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات نہ اہلوں کو مال ملتا ہے بطور سزا. وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہو پھر بھی اللہ اس کو مال دے رہا ہو اور آسائشیں دے رہا ہو, تو پھر اس پر رشک مت کرو بلکہ اس پر عبرت پکڑو, کیونکہ اللہ نے اسے ڈھیل دے دیا. وہ پھر بطور سزا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب کریم عموماً اہل لوگوں کو مال دیتے ہیں. جیسے ہم اپنے اہل بچوں کو دیتے ہیں نا, جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اہل بچوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ اللہ نہ کرے ذہنی پسماندہ ہو یا پسماندہ نہ ہو, غیر سنجیدہ ہو, تو ہم بڑی رقمیں ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے. تو جو سنجیدہ اور ذمہ دار بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں رقمیں دیتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں آفس کی کنجیاں دیتے ہیں. اسی طرح سے حساب چلتا ہے. تو اللہ کریم بھی اپنے بندوں کی اہلیت جانچنے کے بعد ہی ان کو یہ عنایات عطا کرتے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ مال دنیا کا بھی میں نے ہی دینا ہے اور آخرت بھی میں نے دینی ہے, لیکن انحصار تمہاری نیت پر ہے اور میں تمہاری زبانوں پر نہیں جاتا. میں تمہارے عمل ہر وقت دیکھتا ہوں اور میں تمہاری ہر بات خود سنتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, ہم تنہا ہوں یا افراد میں ہوں, اللہ ہر بات کے اوپر خود گواہ ہے, حاضر اور ناظر ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اور اسی کے مطابق پھر فیصلے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کونو ہو جاؤ, قوامین, قائم رہنے والے, بالقسط, انصاف پر. قوام قائم سے ہے, تو آپ نے قوامون کا لفظ پڑھا نا,
نساء میں ہی مرد عورتوں پر قوام ہے، تو اسی کی ایک شکل ہے قوامینا، قائم ہونے والے، بالقسط انصاف پر۔ اے ایمان والو انصاف پر قائم ہو جانے والے بن جاؤ، یعنی قسط کہتے ہیں برابر کے حصے کو۔ آپ اردو میں بھی قسط کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی ہم نے قسطیں دینی ہے، تو قسط ہوتا ہے برابر برابر حصے بنا دینا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا قسطیں برابر ہوتی ہیں، 1200 روپیہ ہر مہینہ ہر مہینہ ہر مہینہ، اسی طرح ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے اسے قسط کہتے ہیں۔ تو یہاں قسط سے مراد ہر طرح کا عدل ہے، صرف عدالتی عدل نہیں ہے، ہر طرح کا عدل ہے، یعنی عدالتی معاملہ ہو تب بھی، باہمی معاملات ہو تب بھی، اور کسی ایک کی طرف جھکاؤ مناسب نہیں ہوتا۔ کوشش کریں حتی الامکان دونوں فریقوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ گھروں میں ہوتا ہے، جیسے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، بیٹے ہیں، 2 بہویں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہر کسی کا اپنا اخلاق ہوتا ہے، اپنی عادات ہوتی ہیں، کوئی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کوئی فاصلہ رکھتا ہے، لیکن ہم جہاں تک ممکن ہو سکے دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، ہم برابری کی کوشش کریں، یکساں ان کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ 100% برابری نہیں ہو پاتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق آ جاتا ہے، مالی حالات کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز دیں، پیسے دیں، تحائف دیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ برابری رکھیں۔ اسی طرح سے تعلقات میں، اسی طرح سے جھگڑوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 2 فریق ہوتے ہیں، دونوں کا بیان یہی ہوتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، تو جو بیچ والا فریق ہوتا ہے جسے آپ حکم کہہ سکتے ہیں یا ثالث کہہ سکتے ہیں، مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ حتی الامکان دونوں کو برابر کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ دونوں فریق ساتھ ہی چلیں، انہیں ساتھ لے کر چلیں، انتہائی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں 100% فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ان میں بھی پھر شک کا فائدہ دے کر یہی کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں فریقوں کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شک کی بنا پر کسی کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ شک کی بنا پر کسی کو معاف کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قاضی فیصلہ کرتے وقت شک ہونے کے باوجود کسی کو سزا دے، اس سے بہتر ہے کہ شک کی بنا پر کسی کو معاف کر دے۔ ان حدیثوں کی بنا پر اسلام میں ایک اصول پیدا ہوا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، جو اب ساری دنیا میں پریویل کرتا ہے۔ یہ خاص اسلامی اصول ہے کہ اگر پکا ثبوت نہ ہو تو سزا دینے کی بجائے اگلے کو چھوڑ دیا جائے اور معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں گھروں میں اور عدالتوں میں بھی کہ جن کے اندر ہمارے پاس پکا ثبوت نہیں ہوتا، تو اس میں پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی دینا چاہیے، کیونکہ فیصلہ کر کے کسی کو کچھ بھی ہم کہہ دیں یا کلیم کر دیں تو اس کا پھر برڈن جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، اور معاف کر دینے کا برڈن ہوگا، یعنی کہ اگر کسی کے متعلق شک ہے اور یقین نہیں ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اس کا برڈن ہوگا؟ برڈن نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ رب کریم ہمارے اس عمل کو احسان میں رکھیں، اجر ملے گا۔ اور اگر ہم نے شک ہوتے ہوئے کہ شاید ہے شاید نہیں ہے اگلے کو سزا دی، یا اگلے کے لیے کوئی یعنی بدگمانی رکھی یا اسے تعلق ختم کر دی، کچھ بھی ایسا کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی پھر سزا، کیونکہ وہ پھر ہمارے عمل یا ہماری زبان کا بہتان ہے، اور اگر تو سزا دی تو فزیکل سزا وغیرہ ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول رکھا۔ تو قسط ہوتا ہے برابر لے کر چلنا، برابری کا سلوک کرنا، عدالتی معاملات میں بھی، گھریلو معاملات میں بھی، جھگڑوں میں بھی، ہر ایک چیز میں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، جیسے آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں سب کے ساتھ برابر چلوں۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ زیادہ تعلق ہو جاتا ہے یا کوئی زیادہ تعلق بنا لیتا ہے، یا بعض اوقات کہ کوئی جیسے لیفٹ آؤٹ رہ جاتا ہے، تو وہ ایک چانس کی بات ہو سکتی ہے۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے میں سب کو لے کر چلوں۔ تو یہ سب کو لے کر چلنا جو ہے نا، یہ ہر لیول پر ہماری ذمہ داری ہے، اس کا نام بھی قسط ہے۔ اور ایک اس کا پہلو عدالت کا ہے جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ تو عام زندگی ہو، اچھا گھروں میں بھی جو ہے نا، بچوں میں خاص طور پر یہ فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے کہ جو بچہ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ خون معاف ہے، اور جس بچے سے نارمل ہے تو پھر
ہوتا ہے نا ماں باپ بعض اوقات کی اس کو بہت پکڑ کرتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یا بعض گھروں میں بیٹے بیٹیوں میں فرق ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. بعض گھروں میں ایک آدھ بیٹی ہو تو پھر بیٹوں کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے سنب، اور بیٹی کو بہت کیا جاتا ہے. یعنی خواتین شکایت کرتی ہیں کہ بھئی نند جو ہیں ایک ہیں تو کتنا بھی ستائیں تو وہ جو ہیں ہماری مائیں کہتی ہیں کوئی بات نہیں، ان کے ساسیں کہتی ہیں آپ ہی برداشت کرو، وہ بیچاری تو ایک ہی ہے ہماری بیٹی. تو یہ اس قسم کی چیزیں یہ بھی قسط کے خلاف. تو قسط پھر کیا ہے؟ برابری رکھنا، اس کے لیے انتہائی کوشش کرنا، گھر کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اور اپنی عدالتوں کے اندر. شہداء گواہی دینے والے بنو للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. تو گواہی کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس چیز کے گواہی کس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے؟ کوئی انصاف کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے گواہی اس کے لیے دی جائے گی. بیس کس چیز پر کرے گی گواہی؟ یعنی میں کس وجہ سے گواہی دینے کی اہل ہوں؟ اگر میں نے دیکھا ہے، میں کسی چیز کے بارے میں حتمی علم رکھتی ہوں، یعنی جیسے میں جو کچھ یہ پڑھا رہی ہوں یہ میرا حتمی علم. تو حتمی علم کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، یا میں کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھوں یا میں اس کا کوئی ثبوت دیکھ لوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یا تو کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا میں آئی وٹنس ہوگی، عینی گواہ ہوگی، اور یا میں نے اس کی تحریر پڑھ لی یا اس کا صحیح بیان سیریس سن لیا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، تو ایسی صورت میں بھی میں وٹنس ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اب میں آئی وٹنس نہیں ہوں لیکن گواہ ضرور ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب میرے پاس حتمی شہادت نہیں ہے تو میں گواہی نہیں دے سکتی. یہ شک آ جاتا ہے نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ آ جاتا ہے کسی بھی معاملے میں. قتل کا معاملہ ہے، مال کا معاملہ ہے، جھگڑے کا معاملہ ہے، تقسیم کا معاملہ ہے. اگر میں وٹنس نہیں ہوں، میں نے اگلے کو وہ غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے پاس اس کا ثبوت بھی نہیں ہے، تو میں گواہی کیسے دے سکتی؟ چاہے دوسرا لاکھ کہے کہ بھئی یہ بات ہے ایسے، تو وہ تو گمان ہے نا، وہ ایک گمان ہے. میں اس کی گواہ کیسے بن سکتی ہوں؟ کیونکہ گواہی تو اللہ کے لیے. تو جب میں نے اس کام کو ہوتے نہیں دیکھا، جب میں نے اس کام کا ثبوت نہیں دیکھا، تو میں پھر کیا کروں گی؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے کام لوں گی. اس لیے کہ میری حیثیت کس کی ہے؟ ثالث کی. کوئی بھی تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے، میں اپنی بات اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یعنی میں مطلب یہ کہ کوئی بھی، اگر آپ دو فریق ہیں اور میں ایک بیچ میں بندہ ہوں تو مجھے بیچ میں ڈالا گیا ہے، تو جب تک میں دیکھا نہیں یا سنا نہیں یا اس کا کوئی ثبوت نہیں نظر سے گزرا، میں دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی. میں حتی الامکان سلامتی کا راستہ اختیار کر کے دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گی. اسی طرح گھر میں بعضوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بچوں کے مابین ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ ماں باپ کے پاس آتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا. آپ نے کسی کی بات سنی اور دیکھی نہیں ہوتی ہے نا. خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو بچیوں کے مابین، بہوؤں کے مابین ناراضگیاں ہو جائیں، تو وہ پھر ہر کوئی کہتی ہے اس نے یہ کہا تھا، دوسری کہتی ہے اس نے یہ کہا تھا. آپ نے دونوں میں سے کسی کی بات دیکھی اور سنی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں فریقوں کے مابین سلامتی کا راستہ نکالتے ہیں. آپ کسی کی بھی گواہی نہیں دے سکتے. حتیٰ کہ ایسا بھی اگر ہو نا کہ ایک بچی کے مزاج کا آپ کو پتا ہو کہ یہ اچھی ہے اور دوسرے کا پتا ہو مزاجن تیز ہے، تب بھی گواہی نہیں دے سکتے. اس لیے کہ گواہی صرف دو بنیادوں پر ہو سکتی ہے، یا دیکھا سنا ہو اور یا اس کا کوئی ثبوت ہاتھ لگا. جب یہ نہیں ہوتا نا تو جو ثالث ہے نا وہ کسی ایک کی سائڈ پر نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو برڈن اس کے ساتھ آ جائے گا سارا، کسی ایک کو گناہ گار قرار دینے کا، کسی ایک کو بے گناہ قرار دینے کا. تو وہ برڈن ثالث کیسے لے سکتا؟ اسی وجہ سے پھر سلامتی کا راستہ نکالا جاتا ہے کہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو اور کسی کو کوئی سزا نہ ملے اور کسی کو کوئی جو ہے نا یعنی برائی، اس کی بدنامی وغیرہ نہ ہو. تو اس طرح کر کے تاکہ دونوں پارٹیز رہ جائیں، دونوں کا وجود برقرار رہے، دونوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، وہ میکسیمم سیف راستہ تلاش کرنا ثالث کی ذمہ داری ہوتی ہے ثبوت کی عدم موجودگی میں. ولو اگرچہ علی انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو. اپنے خلاف کیسے جاتی ہے؟ یعنی فرض کریں کہ جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور کسی طرح یہ بات چلی کہ بھئی امی نے کہا تھا کہ یہ زیور جو ہے میں اپنی اس بیٹی کو دیتی ہوں، نسرین کو دیتی ہوں،
اب نسرین سے پوچھا جائے نسرین آپ کی امی نے کہا تھا اور نہیں کہا تھا، ان کو نہیں پتا، کبھی نہیں امی نے کہا، تو اب نسرین کہیں کہ جاتا ہے تو ان کو زیور مل جائے گا نا ایکسٹرا حصے کے علاوہ، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں امی نے نہیں کہا تھا تو اپنے خلاف گئی نا، زیور گیا ہاتھ سے، تو گواہی صحیح دے دیے چاہے زیور ہاتھ سے چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی گواہی ہو کہ اس کے دینے سے اپنے نفس کو نقصان ہو رہا ہو، یا اللہ نہ کرے اپنے کسی بہن بھائی یا کسی پیارے کے خلاف کوئی گواہی دینی پڑ جائے، بیٹے کے خلاف یا کسی کے خلاف آپ کو وہ گواہی دینی پڑے، تو ظاہر ہے کہ اگر بیٹے کو سزا ہو گئی، اللہ رحم فرمائے، بڑا معاملہ نہ لے، چھوٹا سا معاملہ دے، گیس چوری کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہا ہے بیٹا، ساتھ اس نے کوئی لگایا ہوا پلانٹ وغیرہ، اس کے لیے اس نے کنڈی ڈالی ہوئی ہے، اب آگے وابڈا والے وہ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بیٹا بچ جائے گا، اور سچ بولتے ہیں تو پکڑا جائے گا، اور پکڑا جائے گا تو ظاہر اسے فائن بھی ہوگا، مہینے 1.5 مہینے کی جیل بھی ہوگی، تو نقصان اپنا ہی ہے نا. لیکن گواہی پھر سچی دینی، یہ ہے اپنے خلاف گواہی دینا. اویل والدینی یا والدین کے خلاف. اب دیکھیں اپنے سے بھی زیادہ عزت کس کی پیاری ہوتی ہے؟ ماں باپ کی. تو اگر ایسا موقع آ جائے کہ والدین کے خلاف گواہی ہو اور گواہی کی بنیاد ہو، یہ نہیں کہ آپ گمان کے اوپر گواہی نہیں دیں گے، یقین کے اوپر گواہی دیں گے، کیونکہ گواہ دینے والا وٹنس ہوتا ہے. تو اگر دیکھا ہے، سنا ہے، اور پھر وہ والدین کے بھی خلاف ہے تو دینی پڑے گی. والاقربین یا پھر قریبی ہوں. قریبیوں میں اب سارے آ گئے، بھائی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، جس کے بھی خلاف گواہی ہو. اگر آپ کے پاس گواہی ہے تو پھر گواہی دینی ہوگی، گواہی دینی ہوگی. اگر ہم ان گواہیوں پر قائم ہو جائیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں. ابھی کسی نے مجھ سے ایک بات ڈسکس کی کہ ان کے جو میاں کے بھائی ہیں یعنی کہ جیٹھ ہیں، مسجد کے چیئرمین ہیں، مسجد کمیٹی کے چیئرمین ہیں، مسجد چلاتے ہیں. تو انہوں نے انلیگل گیس کا کنیکشن ڈالا ہوا ہے اپنے کام کے لیے. تو اب اس کا کیس ہو گیا، یعنی انہوں نے 1-2 دفعہ نوٹس دیا، پھر انہوں نے کیس کر دیا. تو کیس کے وقت انفارچونیٹلی دوسرے بھائی پکڑے گئے کہ انہیں پتا تھا کہ اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ باہر جائیں. تو وہ گئے تو وہ گرفتار ہو گئے، انہی کیا ID کارڈ وغیرہ کے اوپر کیس کٹ گیا. حالانکہ وہ جاب کرتے ہیں، ان کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ آئی تھی کہ مجھے کوئی حل بتائیں. تو اب میں اس میں کیا حل بتاتی، میں نے کہا دعا کریں اللہ سے، نفل حاجت پڑھے. کہنے لگی کہ اب وہ میاں جو ہے میرے 15 دن جیل میں بھی رہ کر آئے ہیں، کیس بھی ان کے نام پر کٹ گیا ہے، حالانکہ ان کا کاروبار سے تعلق نہیں، وہ تو جاب کرتے ہیں. اور اب میرے جیٹھ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی بدنامی ہوگی کیونکہ میں مسجد کا چیئرمین ہوں، تو آپ اس کو بچانے کے لیے جو ہے یہ لکھ دیں، میں ڈاکیومنٹس وغیرہ لے آتا ہوں، اسٹیمپ پیپر وغیرہ لے آتا ہوں. تو پچھلی ڈیٹس میں آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ 6 ماہ پہلے کاروبار آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اب یہ کاروبار آپ کا ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مان نہیں رہے، اب فیملی آدھی ادھر آدھی ادھر، تو اس جھگڑے میں ہم کیا کریں. اب دیکھیں کہ یہ پتہ کیا ہے، گواہی کو دبانا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا بہت مشکل مسائل ہو جاتے ہیں، بہت مشکل مسائل ہو جاتے ہیں. لہٰذا گواہی اگر ہو تو صحیح اور سچی دینی چاہیے، اور اگر نہ ہو گواہی تو پھر کیا کرنا چاہیے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے کا استعمال کرنا چاہیے. کسی کے بارے میں 100% ہم نے الزام لگا دیا، کوئی بھی، کہ یہ قاتل ہے یا یہ فراڈ ہے یا یہ کرپٹ ہے، اور وہ اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی ہمارا بینیفٹ، ہمارا ڈاؤٹ جو ہے وہ غلط ہے اور وہ جھوٹ ہے، تو قیامت کے دن وہ بہتان بنے گا ہم پر اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اور اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا جبکہ وہ کلپریٹ تھا تو اس پر ہمیں اجر ملے گا، اس پر ہمیں سزا نہیں ملے گی. تو پھر اجر اور آسانی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے، کیونکہ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ماں باپ سچا اس لیے کہ وہ میرا ماں باپ ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ اس ایپ کو لاگو کر لیں نا تو گھروں میں امن ہو جائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. حتیٰ کہ دین تک کا مسئلہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے والدین جو کہہ گئے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو قرآن و حدیث میں آ رہا ہے وہ ہم نہیں مان سکتے کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ کی بیانات سے نہیں ملتا. ہاں جی، گھروں میں بھی بیٹے اکثر اپنی بیویوں کی نہیں سنتے کیونکہ یہ میری ماں نے کہا ہے اس لیے سچ ہے. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. حالانکہ سچائی کا معیار ہے ثبوت اور گواہی.
ٹھیک ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے, کسی وقت کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, ہم کسی کی بھی گارنٹی نہیں لے سکتے. ان اگر یکن ہو غنین مالدار او یا فقیرن, چاہے تمہارے رشتہ دار مالدار ہوں یا فقیر ہو. اچھا, دو طرح سے لوگ تعلق نبھاتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کہ کوئی مالدار رشتہ دار ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی سائڈ لیں, اور دوسرا ہوتا ہے کوئی بہت غریب ہو نا, بہت غریب. فقیر کا مطلب ہوتا ہے محتاج, کہ محتاج تو لوگ کہتے ہیں غریب ہی ہے, دفع کرو, پھنس جائے گا, کیس کتھوں لڑے گا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ امیر ہو تب بھی رعایت مت کرو, اور وہ محتاج ہو تب بھی ترس مت کھاؤ, اگر تمہارے پاس یقینی گواہی ہے تو پھر ہر حال میں دو. کیونکہ ہوتا ہے نا, فرض کریں کہ ایک گھر ہے, آپ کے عزیز ہیں, تو باپ مر چکا ہے, بہن بیوہ ہے یا متعلقہ ہے, یا 2-3 بہنیں ہیں غیر شادی شدہ, اور گھر کا چلانے والا ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں, اور ان کی اپنی بھی بیویاں ہیں اور بچے ہیں, تو بڑی فیملی ہے, تو بمشکل چلاتے ہیں. اب ان میں سے ایک بچے نے اللہ رحم فرمائے کسی کو قتل کر دیا یا ڈاکہ ڈال دیا, اور آپ اس کے آئی وٹنس ہیں اور آپ کو پتا ہے, تو آپ کہیں اگر میں گواہی دوں گی تو یہ تو جیل چلا جائے گا یا اس کو پھانسی ہو جائے گی, تو گھر والے رول جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی ہمدردی مت جتاؤ. کیوں؟ فاللہ, بے شک اللہ, اولا زیادہ خیر خواہ ہے, بہما ان دونوں کا, اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا. تم اللہ سے بڑھ کر ان کو پیار نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے کہ چاہے محتاج ہو چاہے مالدار ہو, گواہی جب تمہارے پاس ہے تو گواہی پیش کرو. فلا تو نہ تتبعوا, تم پیروی کرو, الہوا خواہشات کی, ان کے تعدلو, تم عدل کر سکو. تم اپنی خواہشات میں پڑھ کر عدل سے نہ رک جاؤ. ٹھیک ہے, اللہ تعدلو ہے نا اصل میں, کہ تم خواہشات میں پڑھ کر ایسا نہ کرو کہ عدل نہ کر سکو, عدل سے رک نہ جاؤ. خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ میرا رشتہ دار ہے میں بچا لوں, یہ غریب ہے میں اس کو سیو کر دوں, تو پھر قانون نہیں دیکھتا. جیسے ایک کیس جو ہے وہ لاء کی پریکٹس کے دور میں ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, بیوی نے شوہر کو کچھ برا بھلا کہا, گالی دی, اس پر شوہر کو غصہ چڑھ گیا, اس نے بیوی کو, دیہات کے لوگ تھے, کلہاڑی اٹھا کر ماری, وہ ایسی ضرب لگی کہ وہ مر گئی. اب قتل تھا تو اس پر اس کو کوئی ریزن نہیں تھی چھوڑنے کی, تو اس کے لیے سزائے موت ہوئی. تو سزائے موت کی اپیل کی گئی تو پھر عمر قید میں کنورٹ ہو گئی, یہی ہو سکتا تھا. تو ان کی ایک بچی تھی, چھوٹی سی تھی, 1.5 سال کی, تو وہ سارے ہی ہم جتنے بھی لوگ تھے تو سب کو, دونوں فریقوں کو ایون کے, یعنی کہ جو وکیل استغاثہ تھے ان کو بھی, سب کو یہ رنج تھا کہ بھئی بچی کا کیا ہوگا. تو ہمارے جو سینئر سر تھے انہوں نے جج صاحب سے جا کر کہا کہ جج صاحب کچھ ہو نہیں سکتا, کہ بچی رول جائے گی, وہ یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے سینئر لائر ہیں, آپ بتائیں کچھ ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر مجھ پہ میں کیا کر سکتا. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے اس کو بچا لیں, لیکن قانون قانون, جب تک اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں نہ لگیں گی, لوگ اتنی آسانی کے ساتھ قتل و غارت گری سے باز بھی نہیں آئیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جی دیور کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو بھائی کو بھی مار دیا, بیوی کو بھی مار دیا, چاہے وہ بیچارے ویسے ہی بیٹھے. اور ویسے بھی اگر اسلام نے بتایا نا کہ اگر بیوی کو بدکرداری کی حالت میں دیکھو تو کیا کرو, چھوڑ دو, لعن کر لو, علیحدہ ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. قتل نہیں کرنا, کیونکہ قتل بہت بڑی چیز ہے, انسانی جان بہت بڑی چیز ہے. تو پھر ان چیزوں کو روکنے کے لیے قانون کا امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. یہی اللہ نے فرمایا کہ اپنی خواہش کے پیچھے انصاف کرنے سے باز مت آؤ. بعض اوقات انصاف کے فیصلے سخت اور کڑے ہوتے ہیں, کر گزرو, ان سے بڑے پیمانے پر خیر آئے گی. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں, ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, تو یہ اپنے ایک دوست کے گھر گئے, اس نے کھجوروں کا شربت پلایا, تو وہ کچھ پڑا رہ گیا تھا, تو اس میں ہلکا سا کھٹا پن سا پیدا ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہیں یہ بات کر دی کہ بھئی اس طرح پلایا تو مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے وہ نا پڑا رہنے کی وجہ سے اس میں کھٹا پن سا ہو گیا تھا, اس میں خمیر آ گیا تھا, ٹیسٹ کی وجہ سے لگا, نشہ نہیں ہوا ان کو.
اگر کھجوروں وغیرہ کا شربت رکھا ہے کبھی آپ بھی اس کو رکھ کر بے شک ایکسپیریمنٹ کریں، اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو آپ زیادہ عرصہ رکھے نا تو پھر اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ شرابیں ایسی ہی تو بنتی ہیں، تو وہ پھر پراپر پروسیس ہوتا ہے. لیکن عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے کہیں تذکرہ اس بات کا کیا کہ اس طرح میں فلاں کے گھر گیا تو اس نے مجھے شربت پلایا تو مجھے تو ایسا لگا اس میں خمیر پیدا ہو گیا ہوا تھا، نشہ نہیں ہوا تھا انہیں. ان کا یہ تذکرہ جو ہے عمر فاروق تک پہنچ گیا. انہوں نے بیٹے کو بلوایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے نشہ تو نہیں ہوا لیکن مجھے اس کے ٹیسٹ سے ایسی فیلنگ آئی تو میں نے اس لیے بات کی. تو انہوں نے ان پر حد جاری کی. حالانکہ شراب کی ویسے حد نہیں ہے، تعزیری سزا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مقرر کر رکھے تھے 30 یا شاید 40 کوڑے مارے جاتے تھے، 30 کوڑے تھے غالباً. تو وہ انہوں نے ان کو لگوائے. کہ کیوں لگوائے؟ حالانکہ ان کو تو نشہ ہوا ہی نہیں تھا اور وہ کہہ رہے تھے مجھے نشہ نہیں ہوا، محض ایک گمان تھا. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں اسپیئر کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ خلفاء جو تھے یعنی جو خلفائے راشدین تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے خلیفہ تھے تو وہ بھی اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس بات کو حجت بنا لیں. مجھے تمہاری بات پر اعتبار ہے لیکن میں ایک بری مثال نہیں بننا چاہتا. اس وجہ سے اپنے بیٹے پر انہوں نے پھر حد جاری کی، حالانکہ بنتی نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ خود ان کے بیٹے نے یہ بات ایڈمٹ کی تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ایسا کیا. اس وجہ سے کہا خواہشات تمہیں قانون کو نافذ کرنے سے نہ روکے. وَإِنْ اگر تلوو تم موڑو گے، او توریزو یا تم اعراض برتو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کانا ہے بما اس کے ساتھ تعملون جو عمل تم کرتے ہو خبیراً باخبر. اگر تم موڑ تروڑ کر بات کرو گے یا اعراض برتو گے یعنی منہ موڑ لو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تلوو ہوتا ہے زبان کو موڑ کر بات کرنا، مطلب یہ ہے کہ گھما پھرا کر بات کو اس طرح کرنا کہ بات کا اصل مفہوم سامنے نہ آئے. تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بات کلیئر ہونی چاہیے. اور اعراض برتنا ہوتا ہے منہ پھیر لینا. ٹھیک ہے، یہ گواہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گواہ گواہی ایسی الفاظ میں نہ دے جس سے بات واضح نہ ہو سکے. بات کو اس طرح گھما پھرا کر بیان نہ کرے کہ ما فی الضمیر سامنے نہ آ سکے. اور اعراض برتنا ہوتا ہے گواہی سے بھاگنا، یعنی جب بلایا جائے عدالت میں تو موجود نہیں ہے جی، گجراں والا گئے ہوئے ہیں جی، پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں جی، تو یہ ہے بھاگنا. دونوں چیزوں سے بچنا ہوگا. اور اللہ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرتے اور اس کی وجہ سے گواہی دینے سے بچ جاتے ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم نے جان بوجھ کر کیا. یا کوئی بیمار ہو کے پڑ جائے جی مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں تو گواہی دے نہیں سکتا. تو لوگوں کو تو نہیں پتا نا، اللہ کریم کو پتا ہے، لہٰذا اللہ کریم پھر اس کا حساب لے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، و رسولہ اس کے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور اس کتاب پر، الذی جو انزلہ اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے. اے ایمان والو جو تم ایمان لائے ہو اب ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے اس رسول پر اتاری اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اتر چکی ہے. اب ایمان والے تو ایمان لے آئے ہیں، دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ عملی طور پر بھی ان چیزوں کو نافذ کرے. کس کو؟ اللہ کی پسند و ناپسند کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور کتاب کو. اب ایک کتاب تو قرآن مجید ہے، اس کے بعد ایک ہی کتاب کا کہا گیا وہ جس سے پہلے اتری ہے. وہ کون سی ہے خصوصیت سے جس کا ذکر آ رہا ہے؟ توریت. انجیل توریت کا ہی ایک ورژن تھا ایک طرح توریت، کیونکہ توریت کے کئی احکامات ہیں جو ہمارے اوپر منوان لاگو کیے گئے ہیں، جیسے زنا کی سزا ہے نا، تو اس لیے کہا گیا خاص طور پر توریت کا. اور ویسے تمام کتابوں پر ہی ایمان لانا وہ تو ہمیں بتایا ہی جا چکا ہے. تو کہا گیا کہ جو احکامات، اصل میں اس سے مراد کیا ہے؟ قوانین کا لاگو کرنا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ اور توریت پر ایمان لاؤ. تو اس سے پھر مراد کیا ہو گیا اصل میں کہ جو قوانین تمہارے لیے بنا دیے گئے ہیں ان پر ایمان لاؤ، انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرو. ٹھیک ہے. ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کے کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری آخرت کے دن کا، فقد ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا دور تک بھٹکنا، تو وہ بھٹک کر دور نکل گیا. اب دیکھیے کفر بھی ایمان کی طرح دو طرح کا ہے. ایک بالکل کافر ہو جانا، ماننا ہی نہ، اور دوسرا
مان تو لینا مگر عمل درآمد نہ کرنا. دونوں ہی شکلیں ہیں کفر کی. جیسے ایمان کی بھی آپ نے پڑھی کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، تو وہ ایمان تو لا چکے، زبان کا اقرار تو کر چکے، اب عمل سے تصدیق کر لو.